آپ بتائیں کہ اگر اس قسم کے انسیڈنٹ ہوں یا اس قسم کے واقعات ہوں تو کیا نیب آنکھیں بند کرے؟ آپ یقین کریں کہ لوگ سال ہا سال در بدر پھرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جو رقم لوٹ لی جائے یا جو ڈکیتی ہو جائے اس کی واپسی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن یہ 2-4 روپے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ سے یہ 2.5 ارب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک مثال اور دوں گا، لاہور کی ایک بہت ویل نون سوسائٹی ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا۔ اب لاسٹ وینسڈے کو میں لاہور گیا ہوا تھا، 2 سال کے عرصے میں ہم نے 2.5 ارب کی رقم ان سے بھی ریکور کی اور بہت دوستانہ ماحول میں ریکور کی ہے۔ کوئی پینک نہیں تھا، کوئی ان کے پیسوں کی کٹوتی نہیں تھی، کوئی ان پہ کاشن نہیں تھا۔ ان کو کہا کہ دیکھیں آپ نے پیسے لیے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک دن اپنے رب کے سامنے بھی جواب دیں ہیں نا۔ نیب کا تو مسائل یہاں ختم ہو جائیں گے، اس وقت آپ کے اپنے جو اعضاء ہیں وہ آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ میں اپنے ہر فعل کے لیے، ہر قول کے لیے، آج میں جو کرتا ہوں کل میں رب کے سامنے اس کا جواب دے ہوں، تو آپ بتائیں میں کیوں غلط کام کروں، جبکہ مجھے اس کا احساس ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، اور مجھے اس پہ یقین ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے ہر قول کا اور ہر فعل کا جواب پروردگار کے سامنے دینا ہے۔ اس سوسائٹی سے 2.5 ارب روپے لیے، ایک اور سوسائٹی سے 1.5 ارب روپے لیے، اور یہ لوگوں کو باعزت طریقے سے بلا کر ایک کپ چائے پلا کر چیک ان کے حوالے کیے گئے، اور ساتھ یہ بھی گزارش کی گئی کہ آپ آئندہ جب بھی انویسٹمنٹ کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے کریں۔ اب میں اپنی ایک ذاتی مثال آپ کو دوں، وہ اس لیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے بلکہ کچھ ہمارے بزنس مین کی شکایت تھی کہ جی یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پرائیویٹ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک انڈیویجول دوسرے انڈیویجول کے ساتھ کرے۔ جب 2,500 آدمی انوالو ہو جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ معاملہ نہیں رہتا۔ میں جب سپریم کورٹ سے فارغ ہوا تو وہاں سے کافی پیسے مجھے ملے، تو میں نے کہا کہ ایک پلاٹ مجھے لے لینا چاہیے۔ تو ایک سوسائٹی کی ایڈ آئی ہوئی تھی، بروشر بھی تھا اس کا، بروشر میں آبشار بھی تھے، مساجد بھی تھیں، ٹینس کورٹ بھی تھے، جم بھی تھے، شاپنگ سینٹر بھی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شرط یہ ہے کہ جب آپ اکٹھے پیسے دیں گے تو بیلٹنگ نہیں ہوگی۔ تو میں نے انہیں 45 لاکھ روپے دیا، آج تک نہ مجھے پلاٹ ملا نہ وہ 45 لاکھ روپے واپس ملے۔ آپ یہ آپ اندازہ کریں۔ جب میں نیب کا چیئرمین ہوا تو اس سوسائٹی کے کرتا دھرتا میں سے 2 لوگ جو ہیں وہ میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی جیب سے وہ چیک نکالا اور کہا کہ جی یہ آپ کا وہ 45 لاکھ روپے کا چیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا اس میں ٹوٹل کتنے افیکٹیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تقریباً 4,300 ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرا سیریل نمبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 1,700 کے قریب ہے آپ کا۔ میں نے کہا پہلے 1,699 بندوں کو آپ پیسے دے دیں، پھر میری باری آئے گی، پھر میں پیسے لوں گا۔ آج تک وہ پیسہ ان کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تو جہاں اس قسم کی مطلب ڈکیتی ہو اور اس سرکشی کے ساتھ ہو اور اتنی ہمت کے ساتھ ہو، اور یہ تو ایک عام آدمی پہ جبر اور ظلم ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ کسی نہ کسی نے تو قدم بڑھانا تھا نا، وہ قدم نیب نے بڑھایا۔ ملک کے وہ لوگ جن کی طرف آپ آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کو آپ ٹچ کر نہیں سکتے تھے، جن کو آپ اپنے خواب میں بھی نہیں بلا سکتے تھے، نیب نے ان کو بلایا، ان سے پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ چند سال پہلے تک آپ کے پاس ہونڈا موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی، اور آج آپ کے دبئی میں پلازا بھی ہیں اور ہر چیز آپ کے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو ان کا کوئی جواب نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے سوچا کہ اس ملک سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں جب یہ نیب کا سلسلہ انشاءاللہ باضابطہ طریقے سے ختم ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی دھمکیاں ہیں، کتنے انسینٹیو ہیں، کتنا لالچ ہے، بہت کچھ ہے۔ لیکن میں جس دن نیب میں آیا تھا اکتوبر میں 2017 میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جو کچھ میں کر سکا حکومت کے لیے نہیں اپنے ملک کے لیے کروں گا، اور میں ملک کے لوگوں کے لیے کروں گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں 3 سال کا حوالہ دے رہا ہوں، جب میں تھا 487 ارب روپیہ ریکور کیا ہم۔ دیکھیں یہ 487 ارب روپیہ ریکور کرنا، وہ بھی جو کہ ڈکیتی کی نظر ہو چکا ہو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اس وقت ہمارے تقریباً 1235 ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں۔ پریزیڈنٹ صاحب ایک بات میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ
کہ ان 1235 میں سے 1% بھی بزنس مین کے اگینسٹ نہیں بنتا. تو اس لیے بزنس مین کا یہ فکر یا یہ پریشانی کہ جی نیب ایسا نیب یہ کر رہا ہے. اب تو یہ ہے کہ وہ الا بگردن نیب ہے، ایسے لگتا ہے ساری قوم کو نبیریا ہو رہا ہے. شام آپ ٹی وی کھولیں نیب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو چلو خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے ایکنالج تو کیا، کسی ڈھنگ میں کیا. کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ تنقید کا برا معنی ہو. میں آج بھی آپ کے سامنے اپنے احتساب کے لیے موجود ہوں. آپ بتائیں کہ جی نیب میں یہ خامی ہے. جاوید اقبال آپ بحیثیت چیئرمین یہ سٹیپ اٹھائیں گے تو یہ خامی دور ہو جائے گی. جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے فرمایا کہ کچھ کیسز سی ڈی اے میں ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ نیب نے. میں تمام لسٹ خود بھی منگواؤں گا اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی مجھے لسٹ. ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک پروجیکٹ بن رہا ہو اور نیب کہے کہ جی یہ پروجیکٹ نہ بنے. یہ آج تک کم از کم ان 3 سالوں میں جب سے میں ہوں ایسا نہیں ہوا. کسی کے پیسے نکال لینا یا کسی پر کاشن چند کیسز میں اس لیے ہے کہ آپ آئے، آپ نے تعاون کی یقین دہانی کرائی، آپ نے کہا کہ جی ہم لوگوں کے غریب لوگوں کے پیسے واپس کر دیں. میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پیسے واپس کریں. میں ان لوگوں کے پیسے واپس کروا رہا ہوں جن کے پاس آپ یقین کریں کہ رات کو کھانے کے لیے روٹی نہیں. انہوں نے اپنا ایک پیسہ جمع کر کے آپ کے حوالے دیا اور آپ نے اس لیے اس کو لوٹ لیا کہ آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. وہ ماضی ہوا کرتا تھا جب کوئی نہیں پوچھتا تھا. اب پوچھنے والے بھی موجود ہیں. یہ پوچھتے رہیں گے جب تک کہ ہر غریب آدمی کا حق اس کو نہیں مل جاتا، یا اس کو پلاٹ نہیں مل جاتا، یا آپ کو پیسے نہیں مل جاتے. یہاں ہمارے ملک میں ایسی بھی سوسائٹیز تھیں جن کو لوگ کنگ میکر کہا کر سکتے تھے. ان سے ہم نے اربوں ڈالر لیے، اور یہ نہیں کہ کسی دھمکی سے لیے یا پلی بارگین کر کے. اور پلی بارگین قانون میں موجود ہے کہ جی آپ پلی بارگین کریں، کیونکہ نیب بنیادی طور پہ اس کا کام یہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کو آپ ریکور کریں. ہم نے اربوں اور روپے ان سے ریکور کیے ہیں اور ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں داخل کرائے ہیں. تو کوئی شخص جو ہے وہ انٹچیبل نہیں ہے، لیکن اس ایشورنس کے ساتھ کہ نہ پینک ہوگا، نہ انڈیوسمنٹ ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تھریٹ ہوگی، نہ کوئی نیب کے بلاوے ہوں گے، نہ آپ کو بار بار ٹیلی فون پر بلایا جائے گا. اور یہ سختی سے ہدایات کر دی گئی ہیں کہ کسی بزنس مین کو آپ نے ٹیلی فون کر کے نیب کے دفتر میں نہیں بلانا. اگر کسی بزنس مین کو بلانا ہوا تو میں ان کو ایک کپ چائے پہ خود بلا لوں گا، کیونکہ وہ ذرا چائے پلانے میں تھوڑا سا مصروفیت کی وجہ سے مجھے نہیں بلا پائیں گے. میں انہیں بلا لوں گا، بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ جی اس طرح کر لیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مطلب کافی حد تک بات یہ نیب 20 سال پہلے وجود میں آیا تھا. مجھے تو بھی 3 سال ہارڈلی ہوئے ہیں. جو انسانی کاوش ہو سکتی تھی، جو انسانی کوشش ہو سکتی تھی، وہ میں نے نیب کی بہتری کے لیے کی. اب ایسے بھی اصحاب موجود ہیں جب روسٹرم پر آتے ہیں تو جو مرضی ہے نیب کے خلاف بات کرتے ہیں. ایک مضمون پراپیگنڈا جاری ہے، تواتر سے جاری ہے، اور ایک جاپانی کہاوت ہے کہ اتنے جھوٹ سے تواتر بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب تو ایک بات جس کے لیے صرف یہ نہیں کہا گیا کہ جی یہ کرونا نیب نے پھیلایا ہے، باقی ہر قسم کا الزام جو ہے وہ نیب پر آیا ہے. ہم نے اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا ہے اور جب ممکن ہوا جواب دیا ہے. اول کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنے ایکشن سے جواب دیں، ہم اپنی باتوں سے جواب نہ دیں، ہم خاموش رہیں. ان دنوں میں ہمارے بارے میں بہت کچھ ہوتا رہا، لیکن میں بڑا ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ایک ریفرنس نیب نے غلط دائر کر دی ہے، آپ ضابطہ فوجداری میں سیکشن 265 کیے ہیں، آپ عدالت میں چلے جائیں کہ جی ہم بے گناہ ہیں، عدالت 2 پیشیوں پر آپ کو بری کر دے گی. آپ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہائی کورٹ کی انووک کریں، آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ نیب جواب دہ نہیں ہے. آج ایک ملزم ارسٹ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں آپ عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس سے زیادہ بڑا احتساب کیا ہوگا؟ لیکن اب مضمون پراپیگنڈے کی وجہ سے یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ ملک اور چودھری بن گئے ہیں اور جو نیب ہے وہ کٹاڑے میں کھڑا ہے. لیکن اس میں دل برداشتہ ہونے کی کبھی ضرورت محسوس نہیں کی. جو کام ہے وہ کام بڑے اطمینان سے کر رہے ہیں اور اطمینان سے کرتے رہیں گے. کوئی دھونس، کوئی دھمکی، کوئی بلیک میلنگ، کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ لوگوں کے عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کا سوال ہے. تو کیا عام آدمی کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی سامنے نہیں آئے گا؟
تو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کی شکایات، عام آدمی کی شکایات کی بات کر رہا ہوں، 60 سے 70% ازالہ ہوا ہے، یا ان کو پلاٹ ملے ہیں یا ان کو پیسے ملے ہیں۔ یہ ان سوسائٹیوں کی بات کر رہا تھا جو کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی وہ نیب مداخلت کرتا ہے۔ نیب کبھی مداخلت نہیں کرے گا۔ کچھ ایسی سوسائٹیز بھی ہیں، میں جن کے نام نہیں لے رہا، انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ ہمیں کمپلینٹ سے خود بات چیت کرنے دیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے کمپلینٹ سے بات کی، کمپلینٹ جہاں 250 تھے، کمپلینٹ 25 یا 30 رہ گئے۔ انہوں نے تمام معاملات آپس میں طے کر لیے۔ نیب نے کبھی کسی قسم کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ ڈیفالٹ کے کیسز ہوں، ٹیکس کے کیسز ہوں، انکم ٹیکس کے کیسز ہوں، انوائس ہو، کبھی کسی معاملے میں وہ زمانے گزر گئے کہ کب چیمبر آف کامرس کے توسط سے یا کسی تاجر کو یا کسی بزنس مین کو بلا لیا جاتا تھا۔ ہیومیلیشن کا کوئی تصور باقی نہیں ہے۔ میں نے کچھ بزنس مین کمیونٹی کے جو صاحب میرے پاس آئے، میں نے کہا اگر آپ کو نیب بلا رہا ہے، آپ نہیں جانا چاہتے، آپ میرے دفتر میں آ جائیں، ہیو اے کپ آف ٹی وتھ می، آئی او کو بھی یہاں بلا لیں گے، جو اس نے چند سوال کرنے ہیں وہ آپ سے چند سوال کر لے گا، آپ اس کا جواب دے دیں۔ اب ایسی بھی یعنی یہاں اب میں آپ کو صرف ایک صوبے کی مثال دے رہا ہوں، میں صوبے کا بھی نام نہیں لے رہا، جہاں صرف گندم کی خرد برد 10 اور 15 ارب کے درمیان تھی۔ جب پوچھا گیا کہ 10 اور 15 ارب روپے کی گندم کہاں گئی تو انہوں نے کہا جی چوہے بھی تو کھا جاتے ہیں۔ تو جب وہ چند موٹے چوہوں کو پکڑا گیا تو 10 سے 15 ارب کی رقم جو ہے 3 مہینے کے اندر واپس آ گئی۔ اب صرف دل میں یہی خوف ہے کہ یہ اگر واپس کر دی تو دوبارہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو جائے، لہٰذا کوئی لائے عمل طے کر رہے ہیں کہ اس کی واپسی بھی ہو جائے متعلقہ حکومت کو، اور یہ لوگوں کی بہبود پر اس کا خرچہ بھی اس کا کیا جا سکے۔ باقی ایک بات تواتر سے کہی گئی کہ جی وہ کچھ لوگ نیب کے خوف کی وجہ سے کچھ تاجر ملک چھوڑ گئے ہیں۔ میں یہ آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا کوئی ایک تاجر بھی نیب کے کسی کیس کی وجہ سے ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں یہاں سے نیب کے دفتر جانے کی بجائے میں گھر چلے جاؤں۔ اس قسم کے خوف کی کوئی فضا نہیں ہے۔ ابھی فرض کیجئے کہ آپ جب بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کی ایکسپورٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ کے ہاں کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مطلب مجھے وجہ بتانے میں کوئی عار نہیں، آپ کی بجلی کی قیمتیں زیادہ ہیں، آپ کی گیس کی قیمتیں زیادہ ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن جیسے آئیڈیل ہونی چاہیے وہ اب رفتہ رفتہ اس طرح ہو رہی ہے، پالیسیوں میں کئی سکم ہیں، پالیسیوں پر اس طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ چیمبر آف کامرس سے جو کوآپریشن وہ چاہتی ہے یا جس طریقے سے ان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے، کچھ معاملات میں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا۔ بہتر نفع کی خاطر، بہتر فیوچر کی خاطر اگر کوئی تاجر یہاں سے چلا گیا ہے تو اپنی خوشی سے گیا ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نیب کی وجہ سے گیا ہوا۔ یا ماشاءاللہ الیاس صاحب پریزیڈنٹ صاحب بہت جوان ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل فروغ کریں اور مجھے بتا دیں کہ کیا کوئی ایک تاجر بھی کسی کیس کی رجسٹریشن کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ جی وہ تو نیب کے حوالات میں تو 14 بندوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ دیکھیں میں گزارش کروں کہ جوڈیشل کسٹڈی میں اور نیب کی کسٹڈی میں فرق ہے۔ 2002 اور 2004 میں 2 بندے نیب کی کسٹڈی میں ان کا انتقال ہوا۔ مکمل اس وقت کے جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے اس کی انکوائری کروائی اور دونوں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے کیسز ثابت ہوئے ہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آدمی بیمار ہو اور میں کہوں کہ آپ اس کو نیب کی حوالات میں رکھوں۔ پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو امیڈیٹلی ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا جائے، لیکن اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ جی وہ نیب کے حوالات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں۔ اب ہم سیرینا کا کمرہ کہاں سے لائیں یا سینٹورس کی فلیٹس کو کہاں سے لائیں؟ جو کمرے ہیں سو وہی ہیں جو ان پہ چل رہا ہے۔ تو یہ میں آپ کو دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی پینک، کوئی انڈیوسمنٹ، کوئی تھریٹ، عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا۔ اور یہ آج کی بات نہیں، جب سے سروس جوائن کی ہے میں کچھ یہ بھی کہا گیا کہ جی وہ بیوروکریٹس بھی خوف میں مبتلا ہے۔ میں خود بیوروکریٹ رہا ہوں، میں سیکشن افسر رہا ہوں، میں ڈپٹی سیکرٹری رہا ہوں، میں سیکرٹری لا رہا ہوں۔ بیوروکریسی سے زیادہ کم از کم اگر کچھ نہیں تو تھوڑا بہت تو میں بھی علم رکھتا ہوں۔ ہم کیوں کچھ ایسے کریں گے؟ پھر ہوا یہ کہ
ایک آرڈیننس آ گیا کہ جی 4 مہینے کے لیے کیا آپ بیوروکریٹس کو اور بزنس مین کمیونٹی کو ٹچ نہیں کریں گے. جب 4 مہینے گزر گئے تو میں نے بڑی مؤدبانہ استدعا کی کہ ان 4 مہینوں میں جو انقلابی فیصلے کیے گئے ہیں جو نیب کی وجہ سے رکے ہوئے تھے تو ہمیں بھی بتا دیے جائیں. آپ یقین کریں کہ ان 4 مہینوں میں ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوا. تو پراپیگنڈے کے لیے تو نیب کو استعمال جو لوگ کر رہے ہیں وہ کریں، لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ نیب کے خلاف پراپیگنڈا صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے خلاف یا انکوائری چل رہی ہے یا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا کسی نہ کسی عدالت میں ان کا ریفرنس پڑا ہوا ہے. عدالت کے لیے میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ جی وہ آپ کے خلاف زیادتی ہوئی ہے تو ملک کی عدالتیں موجود ہیں، آپ اپلیکیشن دیں وہاں پہ کہ جی نیب نے زیادتی کی ہے. آپ بالکل وہ نیب کا ریفرنس جو ہے ختم ہو جائے گا. اب ایک کوشچن جو تواتر سے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی مقدمات لاجیکل اینڈ پہ کیوں نہیں پہنچ رہے. گزارش یہ ہے کہ 1235 نیب کے ریفرنسز ہیں اور ورکنگ ججز کی تعداد کبھی بھی 25 یا 30 سے زیادہ نہیں رہی ہے. تو میں ذاتی طور پہ بھی اور نیب بطور ادارے کے بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ انہوں نے اب یہ حکم دیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے. اور گزشتہ دنوں نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر عدالت میں درخواست دی جائے کہ جی قانون کے مطابق ہمارا کیس روزانہ کی بنیاد پہ چلایا جائے. آپ یقین کریں جب عدالتوں کی تعداد بڑھے گی اور ریفرنسز کے فیصلے ہوں گے تو آپ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی، آپ یقین کریں کہ ان کے خلاف اربوں کی کرپشن ثابت ہوگی. اور ہماری کسی کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. میں ایز اے چیئرمین، میں بلوچستان سے تعلق ہے، میں بلوچستان میں ٹاٹ کے اسکولوں پر پڑھا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کبھی کوئی آسرا نہیں تھا. جو کچھ ہے وہ اپنی محنت اور پروردگار کے کرم سے ہے. میں تو کسی کو ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں، تو میں کسی سے ذاتی انتقام کیا لوں گا. پہلا نعرہ یہ ہوتا کہ جو نیب ذاتی انتقام لے رہے ہیں. کوئی میرا آپ کے ساتھ جائیداد کا جھگڑا چھوڑ رہی ہے نیب کا کہ وہ آپ سے ذاتی انتقام لے گا. کسی قسم کے ذاتی انتقام کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ جی وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے. آپ یقین کریں اگر میری انجینئرنگ اتنی اچھی ہوتی تو میں کسی محکمے کا چیف انجینئر بن کے ریٹائر نہ ہوتا. میرا حساب کیونکہ کمزور تھا اس لیے مجھے اس طرف آنا پڑا. تو کسی قسم کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا کوئی سوال نہیں. پریزیڈنٹ صاحب میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ کا کوئی ممبر، صوبائی اسمبلی کا کوئی ممبر یہ کہہ دے کہ جاوید اقبال کبھی اس سے ملا ہے اور اس نے کہا کہ نہیں جی اس پارٹی میں آپ کیا کر رہے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا، ایک مثال بھی ایسے سامنے آئے تو میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں دفتر جانے کے بجائے میں یہاں سے دفتر نکلوں. میں نے کبھی کسی پالیٹیشین سے جو ماضی میں جن کے ساتھ تعلق یا واقفیت یا سلام دعا تھی ان کے کورٹ میں پیش ہونے کی وجہ سے، وہ جانیں ان کی سیاست جانیں. ہمارا کیا سیاست سے نیب کا کیا کنسرن ہے؟ نیب کا سیاست سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اور جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، کرپشن اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے. تو نیب اپنا کام کر رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے آئندہ اپنا کوشش کریں گے کہ کوآپریشن ہو. ہم وقتی ڈائریکٹر صاحبان موجود ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوکل پرسن تو فوکل پرسن بھی آ جائے گا. فوکل پرسن کی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. باقی وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کو سی ڈی اے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، سی ڈی اے کو بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی وہ 6 منزلہ پلازہ بن جائے اور آپ پارکنگ کی جگہ نہ چھوڑیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ بعض لوگ اگر اپنی کمزوریوں کو نیب کے لبادے میں چھپانا چاہیں تو میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ آخر ایک دن پروردگار کے سامنے تو جانا ہے. اس لیے میں ہر ایک کے کرٹیسزم کا میں آج جواب دینا چاہتا تھا، لیکن میں کچھ لوگوں کے کرٹیسزم کا جواب اس لیے نہیں دے رہا کہ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جو مرضی ہے تنقید کرے، لیکن تنقید اگر تعمیری ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہ تنقید تعمیری نہیں ہے کہ جی نیب کو ننگا کر دیں گے، یہ کوئی تنقید نہیں ہے. بھائی آپ کیا کریں گے؟ آپ پہلے خود تو اپنا لباس درست کر لیں.